صحیح بخاری کی روایت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیتے تھے تفقہوا قبل ان تسودوا وبعد ان تسودوا، لوگوں اپنی اپنی ذمہ داریاں سیکھ لو، ذمہ دار بننے کے پہلے وبعد ان تسودوا، اور جب تم گھر کے سردار بن جاؤ یا تم ذمہ دار بن جاؤ تو ذمہ دار بننے کے بعد بھی اپنی ذمہ داریاں اور دین سیکھتے رہنا۔ تو سب سے پہلی چیز میری بہنوں ضرورت ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں اور اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کا حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر یہ کامن لفظ ہے، اس کے اندر مرد بھی ہے، عورت بھی ہے، بڑا بھی ہے، چھوٹا بھی ہے، امیر بھی ہے اور غریب بھی ہے، ہر کلمہ وہ مراد ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اللہ تعالیٰ فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر کلمہ وہ اسلام لانے والے پر اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے۔ علم بہنوں دو طرح کا ہے، ایک علم ہے جس کو فرض عین کہا جاتا ہے، یہی سمجھنا ہے اپنی ذمہ داری کے۔ ایک علم ایسا ہے جس کو فرض عین کہا جاتا ہے، یعنی ہر شخص پر فرض ہے، جیسے 5 وقت کی نماز لے لے، ہر انسان پر فرض ہے۔ ایسے ہی فرض عین علم کی پہلی قسم ہر انسان پر کلمہ گو پر طلب العلم فریضۃ، علم حاصل کرنا اللہ نے فرض قرار دیا ہے ہر کلمہ گو ہر مسلمان پر، یہ فرض عین ہے۔ فرض عین کا مطلب سمجھا آپ نے کہ ہر شخص پر یہ چیز فرض ہے، لیکن فرض عین کس کو کہتے ہیں؟ اتنا علم ہو، اتنا علم ضروری ہے جس سے انسان اسلامی زندگی گزار سکے، حلال موٹے موٹے مسائل، حلال حرام جائز ناجائز، ہمارے اوپر غیروں کے حقوق کیا ہیں اور ہمارے حقوق غیروں کے اوپر کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، شوہر اور بیوی کے حقوق کیا ہیں، اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد ہو یا عورت اس پر فرض ہے، اس کو کہا جاتا ہے فرض عین۔ اسی لیے آپ ذرا غور کریں گی، سبحان اللہ، نبی علیہ السلام کے زمانے میں عورتوں کو بھی معلوم تھا، اسی لیے آپ جانتے ہوں گے اور سنا ہوگا کہ عورتوں نے آ کر کے شکایت کیا، یا رسول اللہ کیا آپ صرف مردوں کے رسول و پیغمبر ہیں، عورتوں کے لیے آپ نہیں آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں؟ تو عورتوں نے کہا ہر وقت مردوں میں آپ بیٹھے رہتے ہیں، مرد لوگ آپ کو گھیر کے بیٹھے رہتے ہیں اور ہم لوگوں کو آپ سے استفادہ کرنے سیکھنے سکھانے کا موقع نہیں ملتا۔ تو اللہ رسول فرمایا اچھا ایسا کرو، تم لوگ بھی ایک مکان مخصص کا خاص کر لو، کوئی گھر، اور تمام عورتوں کو اکٹھا کرو، ہم آ کر کے وہاں تمہیں تعلیم دیں گے۔ کتنی بڑی ایک دلیل ہے کہ ماؤں اور بہنوں کو احساس تھا کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا، اس ذمہ داری کا علم ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے اور باقاعدہ اس طرح سے ان کو تعلیم دی اور ایک سلسلہ چل گیا۔ آپ حضرات جانتے ہیں نبی علیہ السلام جس طرح سے مردوں کے لیے نبی ویسے عورتوں کے لیے نبی، اسی لیے جس طرح سے مردوں کو کتاب و سنت کے سیکھنا ضروری قرار دیا گیا، ایسے ہی ازواج مطہرات پر بھی خصوصاً، جو کہ نبی علیہ السلام کی گھریلو زندگی ہے، گھریلو زندگی۔ آپ ذرا سوچیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 زندگی، ایک گھر سے باہر کی اور ایک گھر کے اندر کی تھی۔ گھر کے باہر کی جو آپ کی زندگی تھی وہ ابو بکر عمر 1,40,000 صحابہ کرام تھے، وہ سیکھا کرتے تھے، انہوں نے محفوظ کیا۔ جیسے آج حدیثیں آپ پڑھتی ہوں گی، جگہ جگہ صحابہ سے حدیثیں مروی ہیں۔ اور ایک زندگی تھی گھر اندر کی، وہاں کوئی نہیں رہتا تھا۔ اب وہاں
جو تعلیم آپ دیتے تھے، جو وحی کا نزول ہوتا تھا، اس وحی کے یاد رکھنے، اس کو محفوظ رکھنے کی ساری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات پر ڈالی تھی، اور بڑی سخت پابندی لگائی اللہ تعالیٰ نے۔ سورہ احزاب کی آیت وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کتنی سختی کے ساتھ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں ذرا باہر آنا جانا کم کرو، غیروں کی عام عورتوں کی طرح باہر آنا جانا بند کرو، تم زیادہ گھر میں رہو۔ کیوں؟ تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، تمہارے گھر میں اللہ کے نبی جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو حکمت حدیثیں بیان کرتے ہیں، ان کا یاد کرنا اور پھر آگے پہنچانا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے ازواج مطہرات کا کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری ڈالی گئی۔ تو بہنوں، سب سے پہلی چیز علم حاصل کرنا ہے، اتنا علم جو فرض عین جس سے ادا ہو جائے، اور دوسرا علم ہے فرض عین کے علاوہ فرض نفلی علم۔ وہ کیا ہے؟ جتنے اس انسان اپنی اسلامی زندگی گزار لے، ضروریات اپنی پوری کر لے، علمی کی روشنی تو فرض عین ہوا۔ اب اس سے زیادہ علم حاصل کرنا وہ فرض کفایہ ہے۔ چند لوگ بھی اگر سیکھ لیں محلے میں تو وہ پوری قوم کی طرف سے فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو فرض عین کم سے کم عورتوں میں اپنی ذمہ داری، ہر انسان کے اندر کو اپنی ذمہ داری معلوم کرنے کے لیے فرض علم جو فرض عین ہے اتنا علم حاصل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اتنا علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک زمانہ تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں، عورتیں جمعے کے دن آتی تھی، وہاں جو علم حاصل کرنے عورتوں نے جو علم حاصل کیا اس کے مختلف انداز۔ نمبر ایک، جمعے کے دن برابر خواتین جمعہ پڑھنے کے لیے آتی تھیں۔ نبی علیہ السلام خطبے میں جو کچھ بتاتے تھے خواتین اس کو اچھی طرح سے سنتی تھی اور یاد رکھتی تھی۔ اور سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہ نبی صحابیہ کہتی ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے خطبے میں جاتی تھی، جا کر صرف خطبے میں حاضر ہو کر کے میں نے سورہ قاف زبانی آپ کے زبان مبارک سے سن کر کے یاد کر لیا۔ کبھی ہمیں دیکھ کر کے سورہ قاف یاد کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ پھر ازواج مطہرات یعنی اتنی پابندی تھی کہ مسجد میں نبی علیہ السلام جو تعلیم دے، عورتیں کوشش کرتی تھی ہم بھی اس میں شریک ہو، علم حاصل کریں۔ اور اس کا اندازہ بہنوں اس سے لگ سکتا ہے کہ نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام صبح سے باہر گئے ہوئے تھے، گھر میں نہیں تھے۔ دوپہر کو آپ گھر آئے، سلام کیا، گھر میں داخل ہوئے تو کچھ نہ آپ نے بات کیا نہ پانی پیا، اور میں انتظار ہوں کہ کچھ آپ کو کھلاؤ پلاؤ، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام فوراً حمام میں گئے، وہاں وضو کیے۔ وضو کرنے کے بعد میں سمجھی کہ شاید اب نبی علیہ السلام ٹھہریں گے اور آپ کے کچھ کھانے پینے کا انتظام کروں، کچھ صبح سے آپ گئے تھے۔ لیکن نبی علیہ السلام کا چہرہ ذرا بدلا ہوا، غصے میں پریشان حال۔ وضو کر کے نکلے تو پانی چھڑکتے ہوئے ایک لمحہ گھر میں ہمارے پاس کھڑے نہیں ہوئے، سیدھے مسجد میں گئے۔ جب مسجد میں گئے اور گھر کے اندر میں نے دیکھا آپ کا چہرہ مبارک طرح سا پریشان تھا، اس لیے کہتے ہیں دروازہ بند اور دو پلائیوں کے درمیان جو سانس تھی تھوڑی سے، میں اس سے دیکھی کہ اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں، تو میں نے دیکھا نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، ممبر پر ہیں۔ پھر میں نے کان لگا کے سننا شروع کیا، آپ کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ دیکھیں علم حاصل کرنے کے کتنا تجسس تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ۔ کان لگائی تو اللہ سے فرما رہے تھے اے مسلمانوں لا تأمرن بالمعروف، یعنی آپ پر یہ حدیث کی شکل میں وحی نازل ہوئی تھی، اور وہ نہایت خطرناک، لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنکر، تم لوگ برائیوں سے لوگوں کو روکتے رہو،
اور نیکیوں کا حکم دیتے رہو. اگر تم نے برائیوں سے روکنا اور نیکیوں کا حکم دینا اگر تم نے بند کر دیا قبل ان تدعوا فلا يستجيب لكم، تو یاد رکھنا اگر تم برائیوں سے روکنا بند کر دو گے اور نیکیوں کا حکم دینا بند کر دو گے، یہ فریضہ تم نے ترک کیا، اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کرے گا. تم دعا مانگو گے تو اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا. فاستنصرونه، دشمن تمہارے اوپر غالب آئیں گے، تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو گے، فلا ینصرنکم، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد نہیں کرے گا. دیکھیں نبی علیہ السلام ذرا گھبرائے ہوئے گئے. ام المومنین عائشہ سوچتی ہے ذرا دیکھو اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں. تو علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں خطبہ تھا. نمبر 2، عام طور پر مسجدوں میں عورتیں جاتی تھی نماز پڑھنے کے لیے. نبی علیہ السلام نماز کے مسائل اور نماز کے بعد جو کچھ نصیحتیں کرتے تھے خواتین اس کو اچھی طرح سے سن لیتی تھی. اور اگر خواتین دور ہیں، آپ کو احساس ہوا کہ شاید کہ میری آواز عورتوں نے نہیں سنا، تو نبی علیہ السلام مردوں سے فارغ ہونے کے بعد عورتوں کو بھی اشارہ کرتے بیٹھی رہیں. آپ مردوں سے فارغ ہونے کے بعد عورتوں کے پاس جاتے. ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اذان ظہر ہو گئی تھی، ابھی جماعت کا انتظار تھا، اتنے میں آپ پر وحی آئی اور سورہ احزاب کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. یہ آیت نازل ہوئی. نماز پڑھائی، اقامت کہی گئی، نماز پڑھائی، سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہو گئے. اور یا معاشر الرجال علیکم بمجالسکم، اے مردو خبردار اپنی جگہ سے کوئی ہلنا نہیں، اپنی جگہ پر بیٹھے رہو. سارے صحابہ بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا ابھی ابھی جبرائیل یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ تم کو تقویٰ کا اور اللہ تعالیٰ تمہیں قول سدید کا حکم دے رہا ہے. پھر اس کے بعد حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں آپ نے احساس کیا کہ عورتیں کان لگا کے سننا چاہتے ہیں لیکن آپ کی بات نہیں پہنچی، تو آپ آگے بڑھے اور فرمایا یا معاشر النساء علیکن بمجالسکن، اے عورتوں کی جماعت سب اپنی جگہ پر سکون سے بیٹھیں. ہم نے جو مردوں کو سنایا اللہ کا پیغام، وہ پیغام تم کو سنا دیتا ہوں. پھر یہی آیت سنائی اللہ رسول نے اور جس کو فرمایا ان اللہ یأمرکن ان تتقین اللہ وتقلن قولا سدیدا. اگر تم تقویٰ اور قول سدید اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے زندگی کے سارے مسائل ایک اصلاح فرما دیں گے. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں جو عورتیں، اور ذرا دیکھیں عورتوں کی اپنی ذمہ داری ہے، جس مرد نے جس عورت نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ظہر کی اور یہ آپ نے یہ حدیث تلاوت کی اور اس کے مطابق حدیث بیان کی، ہر مرد ہر عورت اپنے گھر گئے اور جانے کے بعد جو لوگ مسجد میں نہیں تھے عورتوں نے اپنے گھر والوں کو، مردوں نے اپنے گھر والوں کو، جو بھی سن کے گیا تھا سب کو اکٹھا کرنے کے بعد اللہ کا پیغام اسی وقت اللہ اپنے گھر والوں تک پہنچا دیا. یہ دوسرا طریقہ تھا. تیسرا طریقہ ہماری ماں اور بہنوں کو جو صحابیات تھیں، جو علم حاصل کرنے کا جس کا شوق و جذبہ ہوا، اللہ اکبر، وہ میں نے حدیث سنائی کہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے مقرر کیا اور ہفتے میں ایک دن عورتیں اکٹھا ہوتی تھیں اور نبی علیہ السلام جا کر کے ان کو دین سکھاتے تھے، ان کو تعلیم دیتے تھے. آج اسلام سمجھے پوری ایک قسم کی کلاس چلتی تھی. اور چوتھا طریقہ بڑا اہم تھا، نبی علیہ السلام کا دروازہ کھلا تھا، بسا اوقات عورتیں بھی دین سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آ جاتی تھی. اسی طرح سے عید کے دن دونوں عید کے خطبوں میں نبی علیہ السلام مردوں کی طرح عورتوں میں بھی خطاب کرتے تھے تاکہ عورتوں کو بھی علم آئے
آج الحمدللہ میں سمجھ اس میں ساری چیزیں تو نہیں ہیں، لیکن کم سے کم آج بھی جمعے کے دن اگر ہماری مائیں اور بہنیں الحمدللہ جتنے اہل حدیث مساجد ہیں، میں سمجھتا ہوں یہاں تقریباً ہر مسجد میں عورتوں کا انتظام ہے، ذرا وقت نکالیں، اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ اگر اول وقت آپ چلی جائیں، شروع سے آخر تک خطبہ آدھے گھنٹے کا، پون گھنٹے کا، یا جو بھی ہوتا ہے سن لے کان لگا کر کے، تو میں سمجھتا ہوں کم سے کم ہفتے میں ایک کلاس آپ کو مل جائے۔ اور سال بھر میں کتنے کلاس مل جائیں گی آپ کو؟ کتنے؟ 52، اور کبھی کبھار تو 54 ہو جاتے، 54، اتنے میں تو پی ایچ ڈی مکمل ہو جاتی ہے۔ لیکن شرط ہے غور سے سنیں اور آ کر کے اپنے بچوں کو سنائیں۔ تو یہ پہلی ذمہ داری علم حاصل کرنا۔ نمبر 2، علم حاصل کرنا کافی نہیں ہوتا، دوسری ذمہ داری ہے علم حاصل کرنا کافی نہیں، اصلاح کے لیے ذمہ داری مکمل ادا کرنے کے لیے بہنوں علم حاصل کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ علم پر عمل۔ جو آپ سنتی ہیں، سیکھتی ہیں، وہ بہت بڑی ایک فریضہ ادا ہوا، لیکن اس کے بعد ایک اور فریضہ، ایک ذمہ داری ہوتی ہے اس پر عمل کرنا۔ جو آپ نے سیکھا آپ اس پر عمل کریں، عملی جامہ اس کو پہنائیں، اپنے اندر اس کو پیدا کریں، کہ یہ آپ کا علم نافع بنے گا۔ اللہ اکبر! یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے بہنوں۔ سنیں، سیکھنا علم ہے، ضروری ہے، جتنا سیکھنا ہے سیکھنے کے بعد اتنا ہی ضروری اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ اکبر! سورہ ملک تو یاد ہوگی آپ لوگوں کو بہت، ہاں؟ سونے کے پہلے پڑھتی ہوگی روزانہ، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر۔ ذرا جنت میں جہنم میں جانے کے پہلے کلما القی فیہا فوج، جب بھی کوئی گروہ جہنم میں دھکے دے کے دھکیلنے کے لیے لایا گیا، جہنم کا داروں کا وہی روک لیتا ہے، روکو جہنم میں بھی نہیں دھکیلو۔ کیا سوال کر، یہ نہیں کہتا کتنا کاروبار کیا تم نے، کتنا کورس کیا تھا دنیا کے اندر، کیا تم نہیں، ذرا بتاؤ الم یاتکم نذیر، جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ کیا تم کو بتانے والا نہیں آیا تھا، سمجھانے والا نہیں آیا تھا، کوئی سکھانے والا نہیں ملا تھا؟ اللہ غور کریں، علم پر اگر عمل نہ کریں، یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے۔ اصلاح اگر ہم چاہتے تو ہماری ذمہ داری ہے سب سے پہلے اپنے سیکھے ہوئے علم پر خود عمل کرنا ہے۔ کیا پوچھتا ہے؟ الم یاتکم نذیر، کیا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اب بلا آیا تو تھا، آیا تھا، بتانے والوں کی کوئی کوتاہی نہیں، کوئی کمی نہیں۔ اللہ نے سارے انتظامات ہمیں سیکھنے کے لیے مہیا کیے تھے، لیکن غلطی کیا ہے؟ لو کنا نسمع اور نعقل، اگر ہم سنے ہوتے تو آج ہمارا یہ حشر نہ ہوتا۔ سننے کیا مطلب ہے بہنوں؟ سننا دو طرح کا ہے۔ یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں کسی کے بیٹا ہوگا، کسی کا پوتا ہوگا، نواسا ہوگا، اس کو کہیں بیٹے ذرا وہ گلاس لے کر کے آؤ، بچہ سنا اور بیٹھا رہ گیا، گھر میں کرتی ہو گیا، پھر آپ نے کہا گلاس لے کے آؤ، پھر بھی بچہ بیٹھا رہ گیا، تیسری مرتبہ آپ نے ڈانٹ کے کہا، بچہ پھر بیٹھا ہے، سن رہا ہے، لیکن آپ ایک تھپڑ مارتے، کمبخت جو میں کہتی ہوں سنتا نہیں، سن تو پہلے سے رہا تھا، کیا مطلب ہے؟ یعنی میری بات مانتا نہیں۔ پتا چلے سننے کا مطلب ہے کان سے سننا، اور اس سے بڑا مطلب ہے سننے والی چیز پر عمل کرنا۔ تو وہاں کیا کہتے ہیں؟ لو کنا نسمع، اگر ہم سنے ہوتے، یعنی سنا تو بتایا گیا، اگر اس پر عمل کیے ہوتے تو آج ہم جہنم میں نہ جاتے۔
یہ بہت بڑی آیت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم تو حاصل کرے لیکن عمل نہ کریں. اور جانتی ہیں قیامت کے دن انسان کا قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتا جب تک کہ اللہ ایک سوال نہ کرے. 4 سوالوں میں سے ایک سوال کیا ہے؟ ان علم ہی ماذا عمل فیما علم. علم کے بارے میں جو تم نے سیکھا تو اس پر عمل کتنا کیا. تو بہنوں یہ سب سے بڑی ذمہ داری پہلے علم ہے اور نمبر 2 عمل ہے. اب اس کے بعد تیسری ذمہ داری آپ نے علم حاصل کیا، علم پر عمل کیا، تیسری ذمہ داری اپنی اصلاح کیا. اب چوتھی ذمہ داری ہے بہنوں اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کی اصلاح. یہ دور فتن اس وقت بہت بڑی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کی اصلاح کرنا. سب سے پہلی ذمہ داری اپنے نفس کے بعد اپنی ذات کی اصلاح کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ اپنی اولاد کی اصلاح، اولاد کی فکر ہو. اولاد بڑے ہونے کے بعد جو رونا پڑتا ہے کہ لڑکا آوارہ نکل گیا، لڑکی آوارہ نکل گئی، بے حیا نکل گئی. میری بہنوں یہ تقریباً 4 مہینے سے ہندوستان میں جہاں بھی گیا ہر جگہ شکایت کس کی ہوتی ہے؟ مدرسے والوں کی. مدرسے ہمارا بچہ وہاں پڑھا، مدرسین اچھے نہیں ہیں، بچے کا ماحول اچھا نہیں ہے، ہماری بیٹی بگڑ گئی، ہمارا بیٹا بگڑ گیا. ساری شکایت مدرسے اور اسکول والوں کی. اور ہم کو کہتے ہیں ذرا اسکول والوں کو سمجھائے. میں کہتا ہوں میرے بہنوں ذرا بتاؤ اسکول میں جانے کے پہلے ماں باپ آپ نے بچے کو کتنا اچھی تربیت کی ہے، آپ نے کتنی ذمہ داری ادا کی ہے، یہ تو ذرا سوچیں. سب سے پہلے بچوں کی ذمہ داری ہمیں اس زمانے فطر ہے ہمیشہ رہی. ماں باپ ایک عورت پر، خصوصاً وہ عورت جس کا شوہر باہر کہیں رہتا ہو یا یہاں رہ کر کے 18-20 گھنٹے مارکیٹ میں روزی روٹی کے لیے پریشان رہتا ہو، بچوں کو لے کر کے بیٹھنے کا ٹائم نہیں ملتا، تو ماں کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کی تربیت کرے، بچوں کی تربیت کریں علم کی روشنی میں. اور تربیت کی ابتدا کہاں سے ہو؟ نمبر 1 نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ سب سے پہلے اپنے بچوں کی توحید والی آیت یاد دلاتے تھے. توحید والی آیت، توحید اس کو سکھلائے. خصوصاً اللہ رسول کیا سکھلاتے تھے؟ وقل سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. ذرا دیکھیں کیسی توحید کی آیت. جتنا شرک موجود ہو سکتا ہے دنیا میں ایک آیت میں اللہ نے سب بیان کر دیا. توحید. نمبر 2 اللہ رسول وَآخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، بچوں کو تعلیم دو اور بچوں کو ہمیشہ اللہ تعالی سے ڈراتے رہو. سب سے پہلی ذمہ داری اپنی اصلاح کے بعد بہنوں اولاد کی فکر کرنا ہے، اولاد کے لیے وقت نکالنا ہے. اس کے لیے آپ کو دنیا کے سارے کام سمیٹ کر کے روزانہ اپنے بچوں کے لیے کچھ وقت مقرر کریں. اسکول پر بھروسہ نہ کریں. گلا تو گھونٹ دیا اہل کارج نے تیرا، کہاں سے آئے صدائے لا الہ الا اللہ. سوال یہ ہے کہ آپ کتنا ٹائم دے رہی اپنے بچے کو. اور بڑے ہماری بہن تو کہ نہیں ہم تو دیتی ہیں، کیوں؟ بچوں کو ہوم ورک کراتی ہوں. ہوم ورک وہی کرایا جو وہاں ٹیچر پڑھایا تھا. میری بہن آپ نے دین سکھانے کے لیے کتنا وقت نکالا بچے کی؟ یہ کتنی ذمہ داری ہم ادا کر رہے ہیں اپنے بچوں کو کی تربیت کے لیے، دین سکھانے کے لیے آپ نے کتنی محنت کیا. اور یاد رکھنا یہی وہ ذمہ داری ہے جس کے مطابق اللہ نے ارشاد فرمایا قوا انفسکم واہلیکم
اپنے جہنم سے بچ جانا کافی نہیں ہے. وَأَهْلِكُمْ، اور اہل میں سب سے پہلے ہمارے بچے آتے ہیں. بچے آتے ہیں. غور کرو، بچہ اگر جہنم میں جا رہا ہے تو اللہ ذمہ دار کس کو ٹھہرا رہی ہے؟ والدین. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. اسکول اور کالج سے پہلے بچوں کی ذمہ داری اس گانے کی ہماری اور آپ کی ہے. ہم اس کے لیے وقت نکالیں. اور آج اکثر گھر میں ان کے پاس ٹائم نہیں، اتنے بزی ہو گئے، نہ باپ ٹائم نکالتا ہے اور نہ ماں ٹائم نکالتی. بہت ساری چیزیں آ گئی ہمارے گھروں میں جو ہمیں اپنے اندر مشغول کر رکھا ہے. بہن، ساری ضروریات میں سے ایک فرائض ذمہ داری یہ بھی سمجھیں کہ بچوں کے لیے کچھ وقت نکالنا ہے دینی تعلیم اور تربیت کے لیے. ان کو سکھائیں آپ، ان کو کچھ پڑھائیں آپ، تاکہ بچے بڑے ہونے کے بعد کہیں بھی جائیں تو علم اگر ان کے پاس آ گیا، صحیح تربیت ہم نے کر دیا ہے، تو کہیں وہ کسی اور ماحول میں بھی رہے گا تو انشاءاللہ اپنے دین اور ایمان کو بچا لے گا. لیکن مشکل یہی ہے، ذمہ داری ادا کرنے کے لیے ہم تیار نہیں. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. اسی لیے اللہ اکبر. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عن النعیم. نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا بیٹے. اور سب سے بڑی نعمت کیا دلیل ہے؟ انما اموالکم وأولادكم فتنة. کیا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن سورۃ الکہف میں فرمایا کہ مال اور اولاد یہ سب سے زینت الحیات دنیا ہے. دنیا کی زیب و زینت نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ مال اور اولاد. اللہ تعالیٰ ایک آنکھ کے بارے میں پوچھے گا. اللہ سلطنت تم نے ٹھنڈا پانی پیا تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، پوچھے گا اس کا تم نے شکر کتنا ادا کیا. جن کو اللہ نے اولاد نہیں دیا ان سے پوچھو کہ اولاد کے لیے کیسے ترس رہی ہیں، کیا کیا علاج کر رہی ہیں، کتنی مشقتیں اٹھا رہے، کتنی دعائیں مانگ رہے ہیں، اولاد کے لیے کتنا رو رہی ہیں. اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے تو چھپائے بھول پانی پیے تو اس کے بارے میں پوچھے گا اور اولاد کے بارے میں نہیں پوچھے گا. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا. دعا کرو. کیسے پوچھے گا؟ بہقی کی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب کہتے ہیں دعا کرو سب کے لیے آسان ہو جائے. قیامت کے لیے ایک طرف باپ ہوگا، دوسری طرف ماں ہوگی اور بیچ میں بہنوں بچے کھڑے ہوں گے. بچے کھڑے ہوں گے. اللہ بچوں سے پوچھے گا یہ دائیں بائیں کون پہچانتے ہو؟ بچے کے لیڈی ہیں، ممی پہچان رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ماں باپ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ میرے بچے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھے تب تمہارے بچے ذرا بتاؤ ماذا ادبتہ وماذا علمتہ، ان کو کیا تو نے سکھایا تھا، کیا تربیت کی تھی، بتاؤ. اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ حیدرآباد کے سب سے ٹاپ کے مہنگے اسکول میں اپنے بچے کو ہم نے پڑھایا تھا، ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر، سب کچھ بنایا، اور اللہ پوچھے بے نمازی کیوں رہ گا، تب کیا جواب دے گی؟ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. تو بہنوں اولاد، اس کے بعد اولاد کی اصلاح تربیت کے بعد اس کے بعد ذمہ داری آتی ہے شوہر کی اصلاح کی. دعا کرو ہمت دے ہم کو. کیا کہیں؟ صرف مرد ہی ذمہ دار، آپ بھی ذمہ دار ہے. شوہر کو نصیحت کریں، ذمہ دار ہیں. شوہر بے دین ہے، شوہر غلطی کر رہا ہے، نماز روزے میں کوتاہی کر رہا ہے، تو شوہر بیوی کا کام ہے شوہر کو سدھارنا، شوہر کو ہدایت کی راہ پر لانا، شوہر کے پیچھے محنت کرنا. اللہ اکبر. کتنی تعجب کی بات، کسی شہر کی سنا ہو سکتا شاید لگی. ابھی میرے مشکل سے 6 مہینے ہے، ماں باپ نے دے دیا بیٹا. کیوں؟ پاسپورٹ اس کا امریکہ کا ہے. بیٹی گئی یہاں سے، بیٹی کہتے
بیوی کہتی ہے نماز پڑھو، ہاں پڑھوں گا انشاءاللہ. یہاں سب دکھایا کہ ہم نماز، یہاں ہے تکبیر تحریمہ بھی نہیں چھوڑ رہا تھا. کیوں کر دیندار تو سمجھتے بے نمازی رہوں تو بیٹی نہیں دیتا. یہ اس شہر کا 6 مہینے پہلے کو واقعہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے، یا ہمارے پاس یہ برے ہم جانتے ہوں گے. لیکن یہاں سے جیسے امریکہ گیا سویا پڑا ہوا ہے، نماز نہیں پڑھتا. 2 سال بچی نے کوشش کی اصلاح کرنے کی، کیسٹیں سناتی، آیتیں سناتی، ماں باپ نے اچھی تربیت کی تھی، دیندار گھر کی تھی بیٹی. 2 سال کے بعد جب زیادہ ضد کی اس نے، بھائی تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو کیا جواب دے معلوم ہے؟ ارے تم کو دھوکہ ہو گیا، ہم تو اللہ کو نہیں مانتے تو نماز کس کے لیے پڑھیں گے؟ شاید کی اخباروں میں بھی آیا. نماز اس وقت پڑھتے جب ہم اللہ کو مانتے، اللہ کو مانتے تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ وہ لڑکی 2 سال محنت کی، آخرکار جب اس نے کہا کہ مرتد، تو الحمدللہ معاملہ ختم کرا کر کے بیچاری واپس آ گئی. کہنے کا مطلب عورت کی ذمہ داری ہے. اور دلیل کیسے؟ دلیل کیا ہے کہ عورت کی ذمہ داری بچوں کے بعد شوہر کے اصلاح کرنے کی بھی ذمہ داری اس فتنے کے دور میں. اور شوہروں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ہم غلط راہ پر جا رہے ہیں تو ہماری دیندار بیوی ہمیں سمجھا رہی، ہمارے اصلاح کی کوشش کر رہی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ اکبر. سورۃ التوبہ کی آیت سنی ہوگی آپ لوگوں نے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور زکات نہیں نکالتے تو یاد ہے ان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم. پوری آیت جانتے ہیں. یہ آیت جب نازل ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اللہ رسول نے جیسے آیت پڑھ کے کچھ سنائی، سارے صحابہ کانپنے لگے، ڈر گئے. اب کیا کریں؟ سونا چاندی اگر جمع کرے اور مرنے کے بعد بچے فائدہ اٹھائیں تب تو اتنی بڑی وعید ہے، اب کیا جمع کریں؟ سب لوگ رونے لگے، پریشان ہو گئے سارے صحابہ. تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عمر ابن الخطاب نے سنا، کہا کیا بات ہے؟ ہم نے کہا یہ آیت نازل ہوئی، سارے صحابہ پریشان ہو گئے ہیں کہ اب جب سونا چاندی مال دولت جمع کرنے میں اتنی بڑی وعید ہے تو اب ہمت نہیں کہ اولاد کے لیے کچھ جمع کریں. تو کہنے کے پریشان نہ ہو، ابھی اللہ سے ہمارے سامنے زندہ ہے، ہم چلتے ہی پوچھ کر کے آتے ہیں. عمر ابن الخطاب گئے تو اللہ رسول نے فرمایا اللہ کے بندو، سونا چاندی عام طور پر جمع کرنا کوئی مذاکرہ نہیں، بشرطے کہ اس کی زکات نکالی جائے، مال غریبوں کا حق ادا کیا جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے. اب رہی بات تم لوگوں کی، کہتے ہو اچھا مال کے علاوہ آپ کوئی اور دولت بتائیں جو ہم جمع کریں جس سے آخرت میں کوئی پریشانی ہمارے لیے نہ ہو. تو اللہ رسول میں 3 دولت جمع کر لو، کبھی خسارہ نہیں اٹھاؤ گے. نمبر 1 لَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ لِسَانًا ذَاكِرًا، گھر میں ذکر الہی کرنے والی زبان، منہ میں ذکر الہی کرنے والی زبان. نمبر 2 وَقَلْبًا شَاكِرًا، سینے میں شکر الہی ادا کرنے والا دل. نمبر 3 وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً، ایمان والی عورت بیوی گھر میں تُعِينُهُ عَلَىٰ إِيمَانِهِ، جو شوہر کے ایمان اور دین کے باتوں میں برابر اس کی مدد کرتی رہے. پہلی چیز دیکھیں یہاں ایک عورت کی ایک خوبی یہ بیان کیا کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ گھر میں ایسی بیوی ہو جو شوہر کی غلطیوں پر ٹوک کر کے، اس کی بدعقیدگی کو دیکھ کر کے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے. ایک دلیل. نمبر 2 دوسری روایت میں کیا ہے؟ تُعِينُهُ عَلَىٰ دِينِهِ، بے دین ہے تو عورت دیندار بنانے کی اس کو کوشش کرے. اور تیسری روایت بڑی اہم، اللہ سبحانہ تُعِينُهُ عَلَىٰ أُمُورِ الْآخِرَةِ، اگر دنیاوی کاموں میں پھنس کر کے وہ آخرت کو بھول رہا ہے
تو ایک دیندار بیوی جو سب سے بڑی دولت ہے اپنے شوہر کو آخرت کی رغبت دلاتی ہے کہ شوہر کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو جائے. دیکھو اللہ اس حدیث کو میں نے اس لیے پیش کیا کہ عورت کی خوبیوں میں سے اور عظیم ترین ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری یہ بھی ہے کہ گھر میں اگر دیکھتی ہے شوہر میں کچھ ایمانی عقیدے کی عمل کی اخلاق کی کوئی برائی ہے تو عورت کی ذمہ داری ہوتی کہ اس کو دور کرنے کی کوشش کرے سمجھائے. اگر سمجھ جائے تو بہت اچھا ہے دعا بھی کرے اگر نہیں سمجھتا تو اس کا ذمہ دار ہوگا. لیکن بہرحال عورت کی ذمہ داریوں میں سے بہنوں ایک عظیم ترین ذمہ داری ہے شوہر کی اصلاح کرنا. اللہ تعالیٰ شوہروں کو بھی قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس کے بعد اس حدیث پر ذرا غور کریں. اللہ سے نے کیا دعا کی؟ رحم اللہ رجلا. اللہ تعالیٰ اس شوہر مرد پر اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے. کس پر؟ جو رات کو تہجد کے لیے نہ اٹھتا ہے. دعا کرو فجر کے لیے اٹھنے لگے پہلے تو فجر کی نماز اگر باجماعت پڑھنے لگے وقت پر تو انشاءاللہ تہجد کی بھی توفیق مل جائے. رحم اللہ مرآن. اللہ اس مرد پر رحم کرے رحمتوں کو دروازہ کھول دے. تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا ہے تو سوچتا ہے میں اکیلے کیوں برکت لوں, اپنی بیوی کو بھی تھپکیاں دے کے اٹھا دیتا ہے اور اس کو بھی تہجد کی نماز پڑھنے میں مشغول کرنا. پھر آگے رحم اللہ امرأۃن. اللہ اس عورت پر اپنی ساری رحمتوں برکتوں کا دروازہ کھول دے جو تہجد کی نماز کے لیے اٹھتی ہے. رات کو دیکھتی ہے شوہر سویا رہ گیا ہے تو شوہر کو بھی اٹھا کر کے نیند سے اس کو بیدار کر کے اس کو بھی تہجد کی نماز پڑھنے پر آمادہ کرتی ہے. اور اگر نہیں اٹھتا تو پانی لے کر کے چہرے پہ چھڑک دیتی ہے تاکہ نیند دور ہو جائے اور ہمارا شوہر بھی ہمارے ساتھ تہجد میں شامل ہو جائے. ذرا دیکھیں اس حدیث میں کتنی بڑی ذمہ داری. گرچہ واجب نہیں ہے تہجد کی نماز, لیکن اگر دونوں میں سے کوئی ایک تہجد گزار ہے تو کوشش کرے ذمہ داری کہ دوسرا بھی ساتھی رفیق حیات وہ بھی تہجد گزار بن جائے اور اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کا مستحق بن جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے گھر میں خود تھے, ایک غلام تھا اور ایک بیوی تھی, 3 ہو گئے نا. تو سوچتے تھے رات بھر ہمارے گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں رحمتیں نازل. تو کیا کیا؟ غلام کو کہا دیکھو عشاء کے بعد سے شروع کرو, اتنے بجے تک تہجد کی نماز تم پڑھنا, ہم اپنی نیند پوری کریں گے. پھر وہ ٹائم مکمل ہو جاتا تو ابو ہریرہ کھڑے ہوتے, اب میں پڑھوں گا تہجد کی نماز. جب رات کا 2 حصہ گزر جاتا تو اپنی بیوی کو اٹھاتے, اب رات کا آخری حصہ باقی رہ گیا, اٹھو تم تہجد کی نماز پڑھو. اللہ اکبر. پوچھا کیوں؟ کہا کہ میں تہجد گزاروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ رات بھر ہمارے گھر میں تہجد کی نماز ہوتی رہے, اسی لیے میں نے کہا ایک حصہ 3 آدمی ہیں, ایک حصہ غلام تہجد کی نماز پڑھے رحمت نازل ہوتی رہے, دوسرا حصہ میں پڑھوں گا اور تیسرا حصہ بیوی پڑھتے رہے کہ اذان فجر تک. تو عشاء سے لے کر کے اذان فجر تک ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرے گا کہ میرے گھر پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو نزول نہ ہو رہا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم کو توفیق نصیب فرمائے. اس کے بعد ایک بڑی اہم ذمہ داری بہنوں, جب شوہر خود اصلاح, بچوں کی اصلاح تربیت, شوہر کی اصلاح, اب اس کے بعد باری آتی ہے قرابت داروں کی. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. میرے بہنوں, بہن ہوگی, دیوران ہوگی, جیٹھان ہوگی, مامودات بہن ہوگی, خالہ داد بہن ہوگی, پھوپھی داد بہن ہوگی, رشتہ تو جڑا ہوا ہے میری بہنوں. آج بہت سارا کام تو ٹیلی فون پر ہو جاتا ہے. اگر کسی کے اندر کوئی خامی, دینی خامی دیکھ رہی ہے, آپ کو اللہ نے علم دیا ہے, ہو سکتا ہے اس کو سمجھ میں نہ رہا ہو, تو قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اپنی اولاد, اپنا گھر, اپنی شوہر کی اصلاح کے بعد بڑی ذمہ داری ہوتی اس فتنے کے دور میں کس کا؟ قرابت داروں کی.
یہ بات ہو گئی. اب آخر میں ایک فتنہ اور بتائیں، ایک بڑی ذمہ داری آج میری بہنوں، آج دنیا میں جتنے فتنے عام کیے جا رہے ہیں ان فتنوں کا علم ضرور رکھیے. آپ پہچانے اس کو، سیاست میں نہ جائیں، کون پارٹی حکومت کرنے چھوڑیں اس کو، سمجھ گئے نا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اچھی کوئی اچھا آدمی کے دعا کریں، لیکن اس سے پہلے جو ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہمارے ایمان، ہماری آخرت کو برباد کر دینے والے، ہمارے عقیدے اور منہج کو خراب کر دینے والے جو بہت سارے فتنے آج پھیلے ہوئے ہیں، ان فتنوں کا پہچاننا بہت ہی ضرور. خاص طور سے بہنوں آپ سے گزارش ہے، کیوں اس فتنے کو آپ پہچانیں. علم ہوگا فتنہ پہچانے گی، علماء سے جڑی رہے گی فتنہ پہچانے گی، اور فتنہ پہچانے گی. بیمار ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں تو بہت پریشانی کیا ہوتی ہے، جب تک مرض پکڑا نہ جائے دوا برابر نہیں. جب بیماری پکڑ لے ڈاکٹر، ہاں یہ مرض ہے، تو شاید کہ 2 ہی انجیکشن کے بعد ہفتے ہی بھر میں صحیح ہو جائے. کیوں؟ ہر مرض کی دوا ہے. آج تک جو دوا ہو رہی تھی ڈاکٹر اس مرض کو پکڑ ہی نہیں سکا تھا. آپ کے پاس علم ہوگا تب پتا چلے کہ فتنہ ہے کیا. یہ عقیدے کا فتنہ ہے، اخلاق کا فتنہ ہے، میاں بیوی میں بگاڑ پیدا کرنے کا فتنہ ہے، ساس بہو کے لڑانے کا فتنہ ہے. یہ کیسا فتنہ ہے؟ آپ کے پاس علم ہوگا، فتنہ پہچان لے اور اس فتنے کا مقابلہ کریں، اس فتنے کو مٹانے کی کوشش کریں. اگر نہیں تو کم سے کم اپنے اور اپنے اہل ویال بال بچوں اور رشتے داروں کو اس فتنے سے بچانا ضروری سمجھے. اور وہ بھی کہہ دیں سب سے بڑا فتنہ بہنوں 2 ہے، اور آج بھی دنیا اسی سے برباد کر رہی ہے. کتنے ہیں؟ سب سے بڑے فتنے 2. سنیں گی؟ جی کہیں غصہ نہیں ہو جائے گی. مسلم کی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہے، فتنوں کو پہچانے. فتنے کیسے ہیں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا ان هذا الدنيا حلوة خضرا. لوگوں یہ دنیا بڑی رنگین ہے. 2 چیزیں ہیں، دو ہی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کسی چیز کی طرف لپکتا ہے. ایک تو میٹھا، کیا خیال ہے یہ نا، میٹھا دیکھتے ہی شوگر والوں کا بھی دل چاہتا ہے کھا لیا جائے تھوڑا سا میٹھا. اور دوسرا گرین کلر، رنگینیاں. ہاں کیا ہے، کبھی گھومنا ہوگا تو کہاں جائے گی؟ جو گارڈن ہرا بھرا ہو. 2 ہی چیزیں ہیں جو انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں. ایک تو کسی چیز کی مٹھاس اور دوسری کسی چیز کی خوبصورتی. آپ نے ساتھ فرمایا انما الدنیا حلوة خضرا. اللہ نے دنیا کو بڑی دلچسپ میٹھی بھی بنایا ہے اور بڑی رنگین اور رنگ برنگ بھی بنایا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلَفَكُمْ فِيهَا. اور اللہ نے تم کو اسی 2 چیزوں میں پیدا کیا ہے. دنیا جس کی 2 خوبیاں ہیں، میٹھی بھی ہے، دلچسپ بھی ہے، آزادی بھی ہے، اور دوسرے ہریالیاں. اسی ہرے بھرے میٹھی دلچسپ دنیا میں اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے. کیوں پیدا کیا؟ اللہ چاہتا تو دنیا کی محبت ہی نہ ڈالتا، کوئی خوبصورتی نہ دیتا. اللہ سے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلَفَكُمْ فِيهَا. اللہ تم کو اسی میں پیدا کیا ہے تاکہ دیکھے اب تم کیا عمل کرتے ہو. دنیا کے مٹھاس میں پھنس کر کے دنیا کے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہو، یا دنیا کی زینتوں میں پھنس کر کے رنگینیوں میں آ کر کے اپنی زندگی گزار دیتے ہو، یا اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہو، دنیا کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہو. پھر آگے شاطر میں الا سن لو اتقوا فتنة دنیا واتقوا النساء.
دو فتنے نہایت خطرناک ہیں، ایک دنیا داری کا فتنہ اور دوسرا عورتوں کا فتنہ۔ کیا خیال ہے؟ آج دنیا نے سب سے پہلے ہماری مسلمان عورتوں کو اسلام، عقیدہ، پردہ، ساری چیزوں کو خراب کرنے کے لیے ظالموں نے ہماری کرما کو عورتوں کا استغلال کیا ہے، سارا فتنہ لڑا دے گے۔ پھر آگے حدیث سنے، اور اگر سنو، ان اول فتنۃ وقعت فی بنی اسرائیل۔ آج یہودیوں کا حشر دیکھ رہے ہیں، یہودیوں کا حشر، عیسائیوں کا حشر۔ ایک عیسیٰ کے لیے جان دینے کے لیے تیار، انجیل کے لیے جان دینے کے لیے تیار، دوسرا موسیٰ کے لیے جان دینے کے لیے تیار، تورات کے لیے جان دینے کے لیے تیار، لیکن نہ اس کے پاس تورات فرامد رہ گیا ہے، نہ ان کے پاس انجیل۔ حضرت عیسیٰ اور انجیل کی تعلیمات غائب ہو گئی، حضرت موسیٰ اور تورات کی ساری تعلیمات ملیا میت کر دی گئی۔ ساری برائیاں دنیا میں ایجاد کرنے والے کون ہیں؟ یہود اور نصارہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اول فتنۃ وقعت فی بنی اسرائیل۔ یہ بنی اسرائیل، یہود و نصارہ، یہ جو آج اتنے بھی دین نکلے ہیں، ان میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں کا فتنہ واقع ہوا تھا۔ ہے صرف میں نے ایسا کہا کہ آپ اپنے آپ کو نہ سمجھیں، لیکن عورتوں ہی کو استعمال کر کے ہزاروں فتنے مسلمانوں میں پیدا کی جاتی۔ تو آج ضرورت فتنوں کو پہچاننا، فتنوں کو پہچانے اور پہچانے کے کیسے؟ کتاب و سنت کی روشنی میں علم ہوگا تب، یا علماء سے جڑی رہے گی تب۔ اور جب آپ کو پتا چل جائے یہ فتنہ ہے، تو میری بہنوں اس فتنے کا مقابلہ کرنا، اس کا مٹانا، اس سے اپنی بچیوں کو، اپنی سہیلیوں کو، اپنے گھر والوں کو، اگر ٹیچر ہیں تو اپنی شاگردات کو بچانا، یہ ہماری وقت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم سب کو اس ذمہ داری سے نپٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج 80 سال کی بوڑھی ماں ہوگی، فتنے سے بچی ہے۔ اس 80 سال کی بوڑھی ماں بھی سوچتی میرا چہرہ کوئی اجنبی مرد نہ دیکھ سکے، لیکن فتنہ ذرا دیکھو، اسی کے ساتھ اس کی پوتی اور نواسی ہوگی، تو بڑی ہو جانے کے بعد بھی یہیں تک کا کپڑا پہنتی ہوگی۔ یہ فتنہ نہیں بہنوں؟ کہاں سے آئے فتنہ؟ وہی فتنۃ النساء جو یہود و نصارہ کے عورتوں فتنے برپا کیے، انہی نے ہماری کچھ ماڈرن عورتوں کو بھی استعمال کر کے ہمارے گھروں تک وہ فتنہ پہنچا دیا ہے۔ تو آج بہت ہی ضرورت ہے ان فتنوں کا مقابلہ کرنا، لیکن فتنے کو فتنہ سمجھے تب۔ آخری چیز جو بڑی ذمہ داری ہے بہنوں، یہ دنیا میں ہر قسم کی بلائیں، آفتیں، مصیبتیں، کبھی آپ کے جان پر، کبھی آپ کے مال پر، کبھی آپ کے اولاد پر، کبھی آپ کے کاروبار پر، طرح طرح کی آزمائشیں آتی ہیں۔ ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری صبر کرنا، شوہر کو صبر کی تلقین کرنا، اولاد کو صبر کی دعوت دینا۔ صبر پر آپ قائم رہیں، اگر صبر پر ڈٹی رہے گی تو ان اللہ مع الصابرین۔ اور پھر آپ کتنی بھی تکلیف آئے، آپ کا مذاق اڑایا جائے، آپ کو تکلیف دی جائے، کبھی پردے کے نام پر، کبھی نماز کے نام پر، کبھی دین کے نام پر، تو کبھی اللہ تعالیٰ آزمائے مال کے اندر، جان کے اندر، صحت و تندرستی کے اندر، تو ایسے موقع پر آپ دین پر قائم رہے، صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے۔ اگر صبر ہمارے اندر آ گیا تو اولاً تو ان اللہ مع الصابرین، اور اپنی اس بہن سے سبق حاصل کریں۔ حضرت عطا بن رباح کہتے ہیں ہم اپنے استاد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک کالی کلوٹی پر شکل عورت گزری، تو ہمارے استاد ابو عبداللہ بن عباس نے کہا کیا میں تم کو ایک جنتی عورت دکھاؤں جو زمین پر چلتی پھرتی دیکھ لو؟ کہا ضرور دکھائیں۔ کہا ایک کالی کلوٹی پر شکل عورت جا رہی ہے جو ایک جنتی عورت ہے۔ اللہ اکبر۔ عطا کہتے میں نے کہا وہ کیسے؟ تو بتایا اس کو مرگی کی بیماری تھی، یہ عورت جو جا رہی ہے اس کو مرگی کی بیماری تھی۔ مرگی سمجھتی ہے نا؟
مرغی آتی تو گر جاتی اور بہت پریشان ہوتی، بہت سخت دورہ پڑتا، تو تنگ آ کر کے بڑی علاج معالجہ کی غریب عورت بیچاری، کہیں شفا نہ ملی تو نبی علیہ السلام کے پاس آئی، یا رسول اللہ انی امرأۃ اسرع، میں ایک ایسی عورت ہوں جو نہ شوہر ہے، نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے، یعنی کسی زمانے کی کسی کی ماں دی تھی، بیچاری آزاد ہو کر کے مدینے میں رہتی تھی. تو یا رسول اللہ علاج معالجہ سب کیا، کہیں نہیں فائدہ ہو رہا ہے، ادعو اللہ ان یشفینی، آپ کی دعا تو اللہ رد نہیں کرے گا، آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالی ہم کو اس بیماری سے شفا دے دے. اللہ سے ارشاد فرمائے ٹھیک ہے، ان شئتی دعوت لک ان یشفیک اللہ، اگر تم چاہتی ہو تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیتا ہوں، اللہ تمہیں شفا دے دے گا، ابھی چنگی ہو جاؤ گی. ٹھیک ٹھاک. اور اگر تم چاہو ان شئتی صبر تھی، اگر تم صبر کر لو اس بیماری میں اللہ کی رضا کے لیے تو وَلَكِ الْجَنَّةُ، بلا حساب کتاب تو جنت میں پہنچ جائے گی. بس اتنا سننا تھا تو ضرورت کا یار سنیں گے. اگر اس بیماری میں ذرا پریشانی میں صبر کر لوں گی تو ہمیں جنت مل جائے تو ٹھیک ہے، شفا کی دعا نہ کرے، برداشت صبر کر لوں گی. اللہ اکبر، یہ صبر کا مقام تھا. کیوں؟ معلوم ہے کہ صبر کا کیا مقام. تو لیکن پھر کہتے لیکن یا رسول اللہ ایک چیز کی دعا کر دی. فرمایا وہ کیا؟ کہتے یہ جب میں شدت کا دورہ پڑتا ہے تو میں گر جاتی ہوں، کبھی ہاتھ میں چھٹکنے میں یہ میرے کپڑے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، میرے کپڑے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. تو دعا کرتے اللہ کتنی بھی شدت کی کا دورہ پڑے ہمارے کپڑے اپنی جگہ پر قائم رہے تاکہ بے پردگی نہ ہو سکے. مجھے اس سے بڑا ڈر لگتا ہے، میرے بدن کھل جاتا ہے. تو دعا کر دے، شفا تو نہیں، دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ کتنی بھی سخت بیماری ہو لیکن جب میں گر جاؤں تو میرے کپڑے اپنی جگہ سے نہ سکیں تاکہ بے پردگی نہ ہو. اللہ رسول نے دعا دی، اللہ اس بندی پر کتنا بھی سخت بیماری آئے تو اللہ اس کا پردہ یعنی اس کے پردے پہ کوئی اثر نہ آئے، اس کے کپڑے اپنی جگہ رہ جائیں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم لوگوں نے دیکھا یہ عورت دورہ پڑتا گر جاتی تھی لیکن کپڑا اپنی جگہ سے سرکتا نہیں تھا، اور اسی جنت کی بشارت میں جو اللہ نے فرمایا تجھے اللہ جنت دے دے گا کہ صبر کر لے، اسی جنت کی لالچ میں آج تک یہ بیچاری صبر کر رہی ہے. تو میری بہنوں یہ دنیا ہے، اگر اس قسم کے کوئی مسائل آ رہے ہیں ہمارے سامنے، فتنے طرح طرح کے ہیں، آزمائشیں طرح طرح کی ہیں، جان کی بھی، مال کی بھی، اولاد کی بھی، دین کی بھی، ایمان کی بھی، کاروبار پر بھی آ رہی ہے، تو ایسے موقع پر ہمیں جائز وسائل اپنانے کے ساتھ صبر کرنا چاہیے، فتنوں کا شکار نہ ہو جائیں. آپ صبر کریں، ڈٹے رہے دین و ایمان پر. اس صبر کے بدلے انشاءاللہ اس عورت کو جنت دے رہا ہے تو انشاءاللہ ہم کو اور آپ کو بھی اللہ ضرور جنت دے گا. ان اللہ مع الصابرین انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. یہ چند ذمہ داریاں ہم نے رکھی ہیں، اللہ تعالی ہمیں یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.